السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو حالیہ دنوں میں اپنی ایک سپیچ اور اپنے ایک بیان کی وجہ سے، اپنے ایک کمنٹ کی وجہ سے ایک ٹرول میں ہیں اور وہ ملک سے باہر تھے، میرے خیال میں امریکہ میں تھے۔ تو جب وہ وطن واپس آئیں گے اور وطن واپس آ چکے ہیں تو ان کے پیش آمدہ حالات و خطرات کیا ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی ایک سپیچ کو جو جاہل لوگوں نے ایک گستاخی کا نام دے دیا ہے، حالانکہ وہ گستاخی نہیں تھی، وہ ایک علمی بحث تھی جسے یہ لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یعنی کتنی گھٹیا پن کے اوپر اتر سکتے ہیں۔ اب ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت بھی، کیونکہ ایک مذہبی سکالر ہیں، ان کی دین کی بہت بڑی خدمات ہیں، قرآن کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے حکومت وقت اور اسی طرح ہم جیسے جو مفتی صاحب سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، یعنی ان کی طاقت بھی ہے کہ وہ مفتی صاحب کو مل بھی سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے لیے فورس کو سیکورٹی کا انتظام کیا جائے، کہ مفتی صاحب کو سیکورٹی کے اندر رکھا جائے تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی بنسبت مفتی صاحب کے ساتھ جو دشمنی کا دم بھرتے ہیں یا ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو لبرل ہیں، جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، جن کا دین اور مذہب سے محبت کا تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو جو روزی روٹی مل رہی ہے، ان کو جو پیسہ مل رہا ہے، ان کو جو بلایا جاتا ہے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کہ وہ یہاں پر آ کر سپیچ دیں، وہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اسلام کے اوپر سپیچ دیں، یعنی وہ بات تو اسلام کی کرتے ہیں، بات تو قرآن کی کرتے ہیں، بات تو مذہب کی کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلام سے، ان کا مذہب سے، ان کا قرآن سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ قرآن کی غلط تشریح کریں گے، نوجوانوں کو غلط گائیڈ کریں گے، نوجوانوں کو جو ہے نا مسئلے کا وہ رخ بتائیں گے جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی کے مخالف ہوگا۔ تو جب مفتی صاحب کا بیان ان کے مخالف جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے، کیونکہ اللہ نے علماء دیوبند کو ایک مقام دیا ہے، تو علماء دیوبند نے ہر میدان میں ان باطل قوتوں کو ٹکر دی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھی علماء دیوبند سوشل میڈیا کے اندر علماء کی یا لوگوں کی اصلاح نہیں کر رہا، تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں کر رہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سر فہرست ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سر فہرست ہیں، ڈاکٹر منظور مینگل صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے اسی طرح بہت بڑے علماء ہیں جو دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو غلط گائیڈ کرتے ہیں، جو حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، صحابہ کے وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہیں، جب ہمارے علماء ان کی مخالفت میں بیان دیتے ہیں تو وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بیان بھی انہی لوگوں کی ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس ٹویٹ کو عام کیا، انہوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ مفتی طارق مسعود نے گستاخی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں، تقویٰ میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔